صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بخاری شریف کا باب العلم ہمارے زیر مطالعہ ہے، اور اس سلسلے میں آج حدیث نمبر 72 ہے، لیکن یہ حدیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. میں صرف اس کا تذکرہ کروں گی. اور یہ حدیث اس بارے میں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کے پاس کھجور کا ایک خوشہ لایا گیا، اور اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ درختوں میں سے کون سا ایسا درخت ہے جس کی مثال مسلمان کسی ہے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت چھوٹے تھے. انہوں نے یہ کہا کہ میرے دل میں آیا کہ میں یہ کہوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن چونکہ میں چھوٹا تھا اس لیے میں خاموش رہا. اس کی تفصیل ساری ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. یہاں پہ اس کا جو حصہ لائے ہیں امام بخاری وہ یہ ہے کہ بعد میں جب حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کا ذکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر تم اس وقت خاموش رہنے کی بجائے دل کی بات ظاہر کر دیتے تو مجھے اس قدر خوشی ہوتی کہ سرخ اونٹوں کے ملنے سے بھی نہ ہوتی. یعنی پہلو یہ لائے ہیں کہ فہم فی العلم اور تفقہ فی الدین ایک قابل فخر چیز ہے، اور اس پہ خوش ہونا چاہیے، اور وہ اپنے بیٹے کی اس بات پہ بہت خوش ہوتے. اسی سلسلے کی جو اگلا باب ہے اسی ضمن کا اور اسی ملتے جلتے موضوع کا ہے، اور اس باب میں باب نمبر 15 ہے یہ کتاب العلم کا، اور یہ ہے کہ الاقتباس فی العلم والحکمہ، کہ علم و حکمت میں رشک کرنا. تفصیل ہم آگے پڑھتے ہیں حدیث اس کے بارے میں. اور اس کے ذیل میں جو امام بخاری نے لکھا ہے کہ قال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تفقہوا قبل ان تسودوا، کہ تم علم حاصل کر لو سردار بننے سے پہلے، اس سے پہلے کہ تمہیں سرداری حاصل ہو تم علم حاصل کرو. قال ابو عبداللہ وبعد ان تسودوا، اور ابو عبداللہ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود لکھتے ہیں کہ تو سردار بننے کے بعد بھی علم حاصل کرو. وقد تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد کبر سنہم، کہ جو صحابہ نبی تھے وہ بڑھاپے کے بعد بھی علم حاصل کرتے تھے. تو اس باب میں امام بخاری نے تذکرہ کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو تلقین کرتے تھے کہ دین میں بصیرت پیدا کرو، تفقہو، کہ دین پیچھے تفقہو کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں کہ دین سیکھو، اس میں مہارت پیدا کرو اس سے پہلے کہ تمہیں کوئی ذمہ داری مل جائے. اور اس میں یہ بھی کہ یعنی سرداری کوئی ذمہ داری، جیسے اب ہمارے یہاں نظم ہے، ناظمہ ہے، امیر ہے، یا کسی کو خلافت مل گئی، بادشاہ بن گیا، وزیر بن گیا، کوئی بڑی ذمہ داری کسی بھی نوعیت کی، یا اس میں شادی کا بھی تذکرہ ہے کہ شادی تمہاری ہو گئی، تمہارے بچے ہو گئے، تمہارے پاس مصروفیت ہو گئی، تو وقت کم ہوگا، اس سے پہلے تفقہ فی الدین حاصل کر لو، یعنی دین کا علم جو ہے وہ حاصل کر لو، اس پہ غور کر لو. تو سرداریاں ذمہ داریاں ملنے کے بعد ظاہر ہے کم ہو جاتا ہے، خاص طور پہ عورت کے لیے جب اس کے بچے ہو جائیں، یا اگر کوئی جاب کر لی ہے تو اس وقت خاص طور پہ وقت نکالنا مشکل ہے. لیکن یہ کہ علم حاصل کرنا چھوڑنا نہیں چاہیے. امام بخاری نے جو اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ پہلے تو وقت استعمال کرو لیکن بعد میں بھی اس کو چھوڑنا نہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو ہیں وہ بڑھاپے کے دور کے بعد بھی علم دین حاصل کرتے تھے. اور ایسے ایسے اصحاب تھے جو بوڑھے تھے، معمر تھے، بیویوں کے مالک تھے، اولادیں تھیں ان کی، اور بڑھاپے کی منزل تک وہ پہنچ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے تفقہ فی الدین حاصل کیا، اور مرتے دم تک اللہ کے دین کے علم کے حصول، اس کی معرفت اور پھر ظاہر ہے اس کو پھیلانے میں لگے رہے. تو دیکھیں جتنے دنیوی علوم ہیں، پوسٹ گریجویشنز ہیں، پی ایچ ڈیز ہیں، ایم فلز ہیں، یہ اکثر لوگ شادی کے بعد کرتے ہیں، یا ذمہ داریاں حاصل کرنے کے بعد ساتھ ساتھ جاب کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ آگے پڑھ رہے ہیں. تو یہ علم جس پہ دنیا کی زندگی کا انحصار ہے، اس کو بڑھانے کے لیے اور اپنی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے اور اپنے جو ذریعہ آمدن ہے اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے. تو علم دین جس پہ دائمی زندگی کا انحصار ہے اس کا تو تا عمر حاصل کرتے رہنا زیادہ اچھا ہے، لیکن یہ کہ فرصت اور جوانی کو غنیمت سمجھیں، ان دو چیزوں سے فائدہ اٹھائیں. اور کیونکہ جب بڑھاپا یا مصروفیت ہو گئی تو اس کے بعد وقت بھی ملنا مشکل ہے، اور بڑھاپے میں تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یاد رکھنا بھی مشکل ہے، زیادہ دیر بیٹھ کے پڑھنا بھی مشکل ہے، زیادہ دیر لکھنا بھی مشکل ہے، محفلوں میں بیٹھنا بھی بغیر کرسیوں کے ممکن نہیں ہوتا. تو اس لیے جوانی کو، فرصت کو غنیمت سمجھیں اور اس کو تفقہ فی الدین کے لیے استعمال کریں، دین سمجھنے اور سیکھنے کے لیے استعمال کریں. اور لیکن یہ کہ بعد میں بھی اس کا سلسلہ جو ہے جاری رکھا جائے.
اس کے بعد جو حدیث اس ذیل میں لائے ہیں امام بخاری، یہ حدیث نمبر 73 ہے، اور اس میں فرمایا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے لا حسد، حسد نہیں ہے یہاں، تفسیر ہم بعد میں دیکھتے ہیں، لا حسد الا فی اثنتین، کہ دو خصلتوں کے سوا حسد جائز نہیں ہے۔ دو خصلتیں کیا ہیں؟ رجل اتاہ اللہ المال، وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہے، فسلط علی ہلاکتہ فی الحق، اور اسے اس بات کا اختیار دیا ہے، توفیق دی ہے کہ وہ اس کو حق کے راستے میں صرف کرتا رہے۔ ورجل اتاہ اللہ الحکمہ، اور وہ شخص جس کو اللہ نے حکمت دی ہے، اللہ نے دین کی بصیرت اسے عطا فرمائی ہے، شریعت کا علم اس کے پاس موجود ہے، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے۔ یعنی یہ دو کیفیات ہیں جن کے علاوہ حسد جائز نہیں۔ اب یہاں پہ حسد لفظ اپنے اصل معنی میں استعمال نہیں ہوا، کہ جس میں حسد کا ہم یہ معنی لیتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی نعمت ہے اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ حسد کے معنی یہاں رشک ہے، اور یا جس کو عربی میں لفظ غبطہ جس کے لیے استعمال کیا گیا ہے، کہ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس میں انسان یہ سوچتا ہے کہ جو نعمت اس شخص کو ملی ہے وہ اچھی لگتی ہے، اس کو اچھا سمجھتے ہیں، لیکن یہ خواہش نہیں کرتے کہ یہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، بلکہ اس کی بجائے انسان یہ خواہش کرتا ہے کہ اس کے پاس بھی برقرار رہے، لیکن جیسے یہ اس کو استعمال کر رہا ہے، جیسے اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، ویسے ہی میں بھی فائدہ اٹھاؤں۔ تو یہ رشک ایک اچھے معنی میں رشک ہے کہ یہ خوش قسمت لوگوں کو جو چیزیں ملی ہیں دوسرا بھی حسرت کرے کہ مجھے بھی یہ چیز ملے اور میں بھی اس کو ویسے ہی استعمال کروں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ اچھی چیز کے بارے میں ہی ہو سکتا ہے، کسی غلط چیز کے بارے میں ایسا رشک نہیں ہو سکتا کہ کوئی اگر اپنے مال و دولت کو فضول عیاشیوں میں اڑا رہا ہے یا کوئی اپنی جوانی کو گناہوں میں صرف کر رہا ہے تو کوئی بھی اس کو دیکھ کے اس پہ رشک نہیں کرے گا، اس کے بارے میں نفرت ہی پیدا ہوگی۔ لیکن خاص طور پہ رشک کے بارے میں یہاں پہ ترغیب دی گئی ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں رشک کریں۔ اس میں پہلا کیا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ اپنے حق کے راستے میں استعمال کرتا ہے، اور حق کا راستہ تمام وہ مصارف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، یعنی اپنے اہل خانہ پہ خرچ کرنا، ضرورت مندوں پہ خرچ کرنا، مسافر، فقراء، مساکین، یتیم، بیوائیں، رفاہ عامہ کے کام، اور خاص طور پہ اللہ کے دین کی اقامت کے لیے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مال استعمال کرنا۔ تو جتنی بھی مدات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں اور جو اللہ نے پسند کی ہیں وہ سب فی الحق ہیں۔ اور دوسری حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ رجل اتاہ اللہ القرآن فہو یتلوہ آناء اللیل وآناء النہار ورجل اتاہ اللہ المال فہو ینفقہ آناء اللیل وآناء النہار، کہ وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے اور وہ رات اور دن اس کی تلاوت کرتا ہے، اور وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ رات اور دن اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ یعنی بات صرف خرچ کرنے کی نہیں ہے کہ حق کے راستے میں خرچ کرنا، بلکہ اس کو وافر خرچ کرنا اور رات اور دن اس راستے میں لگے رہنا، یہ بہت بڑی توفیق ہے جس کو ملے۔ تو دیکھیں یہ اس پر رشک کرنے کی ترغیب دی گئی کہ اس پر رشک کریں، تمنا کریں کہ اگر میرے پاس مال ہو تو میں بھی ایسے ہی استعمال کروں۔ تو اصل چیز جو اس پہ غور کرنے کی ہے کہ مال ایک نعمت ہے، اور مال جس شخص کو اللہ نے دیا، مال نے اس کو قابو نہیں کر لیا کہ وہ مال کو پا کے متکبر ہو گیا اور اس کا غلط استعمال کرنے لگ گیا، لوگوں سے زیادتیاں کرنے لگ گیا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ مال پہ اس کا اپنا اختیار ہے، مال اس کے دل میں نہیں ہے اور اس کی جیب میں ہے اور اس کے اختیار میں ہے، اور وہ اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی ہدایت کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ گویا مال کے ساتھ اس کے پاس ہدایت ہے، اس کے پاس دین ہے، سمجھ ہے، اور مال کے ساتھ اگر ہدایت ہو تو وہ نعمت ہے، اور اگر مال کے ساتھ ہدایت نہیں ملی تو وہ زحمت ہے اور وہ نعمت نہیں ہے۔ تو یہ تمنا کرنا، مسابقت کرنا، حسرت کرنا کہ مجھے بھی مال ملے تو میں ایسے نیکیاں حاصل کر سکوں، یعنی مجرد مال کی تمنا نہیں ہے، بلکہ اصل میں ان نیکیوں کی تمنا ہے جو وہ شخص کر رہا ہے۔ تو یہ حدیث بہت ہی پیاری حدیث ہے، یہ ہمیں ایک جانب ترجیحات سکھاتی ہے کہ تم خالی مال و دولت کی تمنا نہ کرو، بلکہ اس کے ذریعے فوائد حاصل کرنے کی تمنا کرو،
اور مادیت کے اس دور میں جس حسد اور رشک، جبکہ حسد اور رشک ان باتوں پہ ہو رہا ہے کہ جی فلاں کو اتنا جہیز مل گیا، فلاں کو اتنا زیور مل گیا، فلاں کے بیٹے باہر چلے گئے، اس کے تو گھر اتنے اچھے بن گئے، اس کا تو گھر اتنا ڈیکوریٹڈ ہے، اور وہ تو برانڈڈ کپڑے پہنتی ہے، اور اس طرح تو ساری چیزیں جو ہیں یہ رشک کی نہیں ہیں۔ یہ قارون پہ بھی رشک قوم نے کیا تھا، اور جب وہ ان کی آنکھوں کے سامنے زمین میں دفن ہو گیا تو پھر انہوں نے اس پہ حسرت کی اور توبہ استغفار کی۔ تو رشک اور حسد اگر جائز ہے تو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ ایمان پہ ہے، اس ہدایت پہ ہے جس کی بنیاد پہ ایک شخص اپنا دل پسند مال کھلے دل سے رات دن اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ تو رشک کرنا ہے تو اس پہ کرو، تمنا کرنی ہے تو یہ کرو کہ اللہ مجھے بھی ایسی توفیق دے اور میں بھی تیرے سخی بندوں میں شامل ہو جاؤں، تیری رضا پاؤں اور تیری جنت میں اعلیٰ مقام پاؤں، اور تیرے بندوں کو خوش کروں، تیرے بندوں کے کام آؤں، اور میں دنیا میں بھی ایک اچھی زندگی بسر کروں، حیات طیبہ بسر کروں، اور آخرت میں بھی مجھے اچھا مقام ملے۔ تو توجہ کیا، اور اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات جو فرمائی کہ وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت دی، وَرَجُلٌ أَتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، اور دوسری جگہ جو فرمایا کہ رَجُلٌ أَتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ، کہ جس سے اللہ نے قرآن پاک کا علم دیا اور جسے حکمت دی، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ بصیرت عطا فرمائی ہے، اس کے پاس شریعت کا علم ہے اور وہ شریعت کے احکام اور قوانین کو جانتا ہے، اور وَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، اور اس کے مطابق فیصلے بھی کرتا ہے لوگوں کے، اس کو حکمت ملی ہے، اس کو تفقہ فی الدین ملا ہے، تو وہ فیصلے بھی کرتا ہے اور لوگوں کو بتاتا بھی ہے، یعنی لوگوں کو دین سکھاتا بھی ہے۔ تو دونوں کو اگر ہم حصوں کو جوڑیں تو پچھلے حدیث کے ساتھ اس کا بہت ربط بنتا ہے کہ فرمایا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اسے تفقہ فی الدین عطا فرماتا ہے۔ تو ہم بھلائی جو دنیا میں سمجھتے ہیں مال اور دولت، تو یہاں پہ اس کو بھی ساتھ لے آیا اللہ کہ مال اور دولت بھی خیر ہے، قرآن میں اس کو خیر کہا گیا، لیکن وہ خیر کب بنتی ہے کہ جب انسان اپنے اختیار سے اس مال کو اس طریقے سے استعمال کرے جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے، تو وہ قابل رشک ہے۔ اور دوسری چیز کہ جس کو اس مال، یعنی ایک کو مال ملا، دوسرے کو شاید مال نہ ملا ہو، یا ہو سکتا ہے مال کے ساتھ اسے حکمت دین کے قرآن کا علم بھی مل جائے، وہ مال بھی خرچ کرے اور لوگوں کو دین بھی سکھائے، تو یہ تو یعنی بہت زیادہ پیاری بات ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ دوسرے کو مال نہ ملا ہو لیکن اسے علم دین ملا ہو، اسے علم شریعت کی سمجھ آئی ہو، تو یہ بھی بہت بڑے فخر کی بات ہے اور رشک کی بات ہے کہ وہ لوگوں کو دین سکھاتا ہو۔ تو دین میں فقاہت اور سمجھ اور حکمت اور بصیرت رکھنا اور دوسروں کو فائدہ پہنچانا، اس کی بہت تفصیلات ہم اس باب میں پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، ہم اس کی طرف متوجہ ہوں، یعنی بار بار جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ میں اس کے لیے کوئی پلان کرنے کی، کوئی منصوبہ بنانے کی توفیق دے، اور خاص طور پہ مادیت کے اس دور میں جبکہ ہماری سوچیں ہی بدل چکی ہیں، ہمارے طریقے ہی بدل چکے ہیں، ہمارے ہاں تعلیم کے معنی بدل چکے ہیں اور تعلیم کے حصول کا مقصد بدل چکا ہے، والدین کی فکریں بدل چکی ہیں، انسانوں کے خود اپنے اندر مسابقت جو ہے وہ بالکل دنیا کی چیزوں میں، عجیب و غریب چیزوں میں مسابقت ہو رہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ مومنین کا ولی ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کے روشنیوں میں لاتا ہے، کہ وہ بار بار ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ زندگی کا صحیح رخ کیا ہے اور کس طرح سے سوچو، کس طرح سے کام کرو، ترجیحات کا تعین کیسے کرو۔ تو اللہ کرے کہ ہم کوئی ترجیحات قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور اپنے لیے علم دین حاصل کرنے کا کوئی اچھا طریقہ سوچیں، اور اس کے ساتھ اگر اللہ نے ہمیں مال دیا تو اس کو اچھے طریقے سے استعمال کریں۔ اس کے بعد باب نمبر 16 کا کچھ حصہ آج ہم دیکھ سکیں گے، باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ دیکھیں گے۔ اور اس باب میں ذکر ہے ما ذکر فی ذہاب موسیٰ علیہ السلام فی البحر الی الخضر، کہ موسیٰ علیہ السلام کا سمندر میں حضرت خضر کی طرف جانے کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، جو سورہ کہف کے اندر آیت ہے، آیت نمبر 66 ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ کیا میں آپ کے ساتھ چلوں اس شرط پر کہ آپ مجھے تعلیم دیں۔ اچھا، اس کو اگر ہم پچھلی حدیث کے ساتھ جوڑیں کہ سرداری ملنے کے بعد اور بڑھا کے بعد بھی علم حاصل کرتے رہو، تو اس میں مثال آئی ہے اس بات کی کہ موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، سیکھنے کے لیے چل پڑے تھے، جب انہیں پتہ چلا کہ کوئی اور شخص ہے جس کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے اس شخص سے ملوا اور مجھے اس سے دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ لکھا ہے امام بخاری نے کہ سرداری کسی شخص کے تفقہ حاصل کرنے میں مانع نہیں ہونی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت سردار تھے، پیغمبر تھے،
لیکن علم کی طلب میں انہوں نے سفر کیا. اس وقت وہ شادی شدہ بھی تھے، وہ معمر بھی تھے یعنی بوڑھے بھی تھے، اور اس بڑھاپے کے باوجود، شادی شدہ اور پیغمبری کے باوجود، جب انہیں اللہ نے بتایا کہ فلاں مقام پر ایک بندہ ہے اور اس کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، تو اس علم کو حاصل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف چل پڑے تھے. پھر اسی میں جو انہوں نے آیت کوٹ کی، آیت نمبر 66 سورۃ الکہف کی، کہ جو حضرت موسیٰ نے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں کہ آپ مجھے اس چیز میں سے سکھا دیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، ہدایت اور رہنمائی کی جو باتیں سکھائی ہیں مجھے بھی سکھا دیں. تو اس کی تشریح میں یہ لکھا ہے علماء نے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک طالب علم جو ہے اس کو علم سیکھنے کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے، کہ ایک جب طالب علم اپنے استاد اور معلم سے مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے سکھائیں، تو اسے اس طریقے سے ادب سے اور نرمی سے بات کرنی چاہیے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کے سامنے پیش کی. حالانکہ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے نبی تھے، تو انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی، درخواست کی، ایک نرمی کا انداز اختیار کیا کہ کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم دیا ہے اس میں سے کچھ میں بھی سیکھ لوں. اور پھر یہ فرمایا کہ جو انہوں نے یہ کہا تھا کن تعلمنی مما علمت رشدا، کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت خضر کے پاس جو علم تھا وہ ان کا ذاتی علم نہیں تھا، بلکہ اللہ نے جو ان کو علم دیا تھا. انہوں نے کہا کہ جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے اس میں سے مجھے سکھائیں. اور علمت رشدا کہ ہمیں ایسا علم حاصل کرنا چاہیے جو باعث ہدایت اور باعث رہنمائی ہو. جو فضول قسم کے علوم ہیں ان پہ وقت نہیں لگانا چاہیے، بلکہ نافع علوم، چاہے وہ دنیا کے لیے نافع ہوں یا آخرت کے لیے نافع ہوں، وہ علوم حاصل کرنے چاہیے. تو اس میں حدیث نمبر 74 ہے، اس کو انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ دیکھیں گے. باب کا ابتدائی ہم نے پڑھ لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں سے سیکھنے کی اور ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.